الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہندوستان میں کچھ مسائل ہیں، کچھ فتن ہیں، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 3-4 باتیں ہیں، لیکن پہلی بات جو ہے، وہاں ایک ہندو پنڈت ہے، اس کا نام ہے پنڈت مہندر پال آریہ۔ اس کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ہندو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کون ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوگا تو آپ کو بڑا رنج ہوگا۔ یہ 30-35 سال پہلے محبوب علی نامی ایک امام تھا اس مسجد کا۔ یہ جو ہے 30 سال سے ہندو ہے۔ اس کے ڈیبیٹ جو ہیں وہ اس کا خاص جو ہے ریڈیو اسٹیشن ہے شاید، تو اس میں جو ہے اس کے ڈیبیٹس ہوتے ہیں مسلمانوں سے۔ اور اس کی زبانی میں نے سنا کہ اب تک جو ہے 15,000 مسلمانوں کو ہندو بنا چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کیا کیا؟ ہمارے مدرسوں میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ تیار ہوں جو ہندو مذہب کا علمی دراسہ کریں اور اس قسم کے لوگوں کا جواب دینے کے قابل ہیں۔ ان کی سنسکرت پڑھیں، ان کی کتابیں جو ہیں مشہور کتابیں وہ پڑھیں۔ اور بعض لوگ ہیں اس میں، اور 2-1 ہیں، لیکن چاہیے کہ لوگ تیار ہوں، علمی قابلیت ہو ان کے اندر، علمی طریقے سے جواب دینے کے لائق ہو۔ تو اس کے لیے میری ایک خواہش ہے کہ ایک ایسا مدارس جو ہیں وہ مشغول ہیں، وہ اس قسم کے کام نہیں کر سکیں۔ ان کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، ان کا اپنا مقاصد ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الگ سے ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے یہ نام تجویز کیا ہے، نام بدل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ معہد الدراسات المعاصرہ، معہد الدراسات المعاصرہ کے نام سے ہو، اور اس میں جو ہے اس قسم کے جو مسائل ہیں، آج کل کے مسائل، ہندو مذہب پڑھانے کا انتظام ہو، اور دوسرے مسائل بھی میں بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس اجتماع میں اس پہ غور کریں اور ایک فیصلہ لائیں۔ مجھے اللہ کے بعد ہمارے شیخ پرویز صاحب کے سلسلے میں بہت امید ہے۔ ان کے جو کارنامے ہیں وہ بہت بڑے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے اور لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جو بھی کام دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں، وہ جو ہے چندہ کمیٹی اور چندے سے بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے کارنامے ہیں وہ ایک آدمی کا کام ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ جڑتے ہیں اور کارنامہ ہوتا رہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ پرویز صاحب کام شروع کریں گے۔ آپ لوگ بھی اس پر غور کریں کہ اس قسم کا ایک ادارہ ہو، اور اس میں جو ہے اس قسم کا کام 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ہندو مذہب کا دراسہ ہو، اور سنسکرت پڑھیں، اس لیے کہ ان کی کتابیں جو ہیں سنسکرت میں علمی جواب دینے کے لائق ہیں۔ اس سے میں نے دیکھا اکثر جو لوگ آتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے مہندر پال کے ساتھ، اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہار جاتے ہیں اور وہ اکثر اس میں ہندو بن جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات جو بہت رنج کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ چند دنوں سے ہندوستان کے لوگ جو مدرسے کے کچھ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ جو ہیں مرتد ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نام جو ہے، اس کا نام ہے، اس کا لقب ہے، نام نہیں معلوم مجھے، اس کا لقب ہے سچ والا۔ جی
وہ سعودیہ میں بھی رہ چکا ہے اور مدرسے کا فارغ نہیں ہے، لیکن مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب وہ جو ہے مرتد ہے اور اسلام کے خلاف جو ہے باتیں کرتا ہے، قرآن کے بارے میں سخت باتیں کہتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ساحل نام ایک ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کا ہے۔ یہ جو اتجاہ پھیل رہا تو اس کا جو ہے اس اتباع کرنا اب لوگوں کا فرض ہے، سب کا فرض ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ادارہ ہوگا، اس ادارے کے تحت یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں میں صحافی کچھ لوگ، ویسے تو ہیں مسلمان کچھ مسلمان، لیکن جو لوگ اسلام جانتے ہیں، جو مدارس عربیہ کے فارغ ہوں، ویسے لوگ ہوں، ان کے لیے بھی جو ہے صحافت کا کورس کرایا جائے، ہندی میں انگریزی میں، دو زبانیں جو دعوت کی زبان ہے آج کل۔ تو ہم ہمارے مدرسے میں فارسی پڑھاتے ہیں، اس کو نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، لیکن وہ ضرور پڑھاتے ہیں۔ جس کام میں جس زبان سے اسلام کی دعوت ہو سکتی ہے، ہندی اور انگریزی، اس کی طرف جو ہے رغبت نہیں ہے لوگوں کو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں کچھ ایسے صحافی ہوں جو لکھ سکتے ہوں، بول سکتے ہوں، دو چیزیں ہیں، لکھنا بھی ہے بولنا بھی ہے۔ اور ہندوستان میں آپ جانتے ہیں ہر دن جو ہے شام میں پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو وہ ہیں ٹی وی چینلز ہیں، ان پروگرام رکھتے ہیں، مسلمانوں کو بلاتے ہیں اسلامی معاملات کو، اور جو آتے ہیں وہ لوگ دین نہیں جانتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جسے جو ہے لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے تیار ہوں لوگ صحافی جو ان ڈیبیٹ میں حصہ لے سکیں اور اسلام کا صحیح نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ اسی طرح اخبارات میں بھی لکھنے، انگریزی اور ہندی اخبارات میں لکھنے کے قابل بن سکیں۔ تو اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بس یہ چیزیں ضروری ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ معہد دراست انشاءاللہ آپ کا اشراف رہے گا اور آپ کے خبرات، تجارب و معارف سے ہم لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ صلی اللہ علیہ میں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا شیخنا۔ آپ کی یہ رہنمائی اس وقت جو فتنہ ارتداد چل رہا ہے ہندوستان میں، اس کی طرف توجہ آپ نے دلائی، اور صحافت کی اہمیت کے تعلق سے آپ نے بتایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میدان میں خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنہ ارتداد کو روکنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب۔